بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہماری عبادات کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ آج جو ظلم و ستم فلسطین میں ڈھایا جا رہا ہے اور غزہ میں جو تقریباً 40,000 افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں ہزاروں شیرخوار بچے بھی تھے، اس سے بڑا ظلم اور زیادتی عصر حاضر میں دیکھتی آنکھ نے پہلے اس طرح کے دلخراش مناظر نہیں دیکھے۔ اسی طرح کشمیر کی وادی میں کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی بدترین مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی، اور کشمیر کی وادی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور ہم سب دست بدعا ہیں کہ فلسطین کے عوام کو اور کشمیریوں کو ان کی آزادی کا حق ملے، تاکہ وہ ایک آزاد زندہ قوم کی طرح دنیا میں باقی اقوام کی طرح ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اپریل 2022 میں جب ہم نے اقتدار کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت جو معاشی صورتحال تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور اس کا سہرا میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور 13 اتحادی جماعتوں کے زعماء کو جاتا ہے، جن میں جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام دیگر اکابرین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف ہم نے وہ وعدہ نبھایا، آج پاکستان معاشی مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل کر ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن یہ سفر نہ صرف مشکل ہے، نہ صرف طویل ہے، بلکہ حکومت کے اکابرین سے اور اشرافیہ سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آج پوری قوم کی نظریں اس وقت حکومت پر جمی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ معاشی مشکلات کو ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو، جب سے ہم نے دوبارہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت سنبھالی اور میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے ووٹوں اور دعاؤں سے، تو ہم نے جو کچھ خدمت اس وقت تک انجام دی ہے، اس کے نتیجے میں جو
مہنگائی ہے وہ 38% سے آج 12% تک گر گئی ہے، جو کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک حقیر مگر بہت خوش آئند تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرضوں کے اوپر جو 22% جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ آج کم ہو کر 20% پہ آ گیا ہے۔ اس سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور اس سے پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کے حجم میں کمی آئے گی اور اس طرح ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن ہوگا۔ یہ ہیں وہ پچھلے 3-3.5 مہینے کی جو حقیر کارکردگی، اور آج 100 دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے، تقریباً 10.5 روپے فی لیٹر عوام کو فائدہ پہنچا ہے، اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی تقریباً 2.5 روپے اس میں کمی آئی ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان عوام ان کو کچھ ریلیف ملے گا، کچھ آسودگی حاصل ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ناکافی ہے۔ پچھلے 4 سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا جس نے غریب گھرانوں میں ایک وقت کی روٹی کو حاصل کرنا ناممکن بنا دیا، اور عام آدمی، بیوہ اور یتیم، بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں ان کے لیے ان کو دن رات بہت تکلیف پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشاریے ہیں الحمدللہ اس سے نہ صرف آئندہ بھی مزید ریلیف اور آسودگی ملنے کی بڑی قوی توقع ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر نہ صرف مہنگائی میں کمی آئے، نہ صرف کاروبار آگے بڑھے، نہ صرف سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ جو ہمارے ملک کے اندر انتہائی قابل، ذہین اور فطین کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم مہیا کر کے جدید علوم سے واقفیت ان کو حاصل ہو، اور وہ محنت کے بل بوتے پر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور بجائے اپنے خاندانوں کے اوپر بوجھ بنیں بلکہ ان کا بوجھ بانٹیں۔ یہ ہے وہ معاشی سوچ، یہ ہے وہ فکر میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں، جس سے کہ ہم اس سوچ کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جھانک کر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور آئندہ ان غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پوری قوم اس بات کا فیصلہ کر لے، پوری قوم اس بات کا ایکا کر لے، اتحاد کر لے کہ ہم نے
ذاتی نفرتوں کو ہم نے ختم کر کے، ہم نے اپنی ذاتی انا کو ختم کر کے، ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اگر ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنی ہے تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت جلد وہ مقام آئے گا جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کا خواب ان کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو گوایا، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، اور آج حضرت قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کے لیے ہم نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ میں پوری پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور اس ذات باری تعالیٰ کو کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ اگر ہم محنت کریں گے، اظہار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، پہاڑ، دریا، سمندر کوئی ہمارے راستے کو روک نہیں سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، محنت کرنی ہے اور قربانی اور احسار کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت وقت یعنی میری حکومت کا فرض اولی ہے کہ ہم شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں، ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں۔ مثال کے طور پر پاک PWD، یعنی اندازہ کیجئے کہ نام کتنا معتبر اور محترم، مگر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان اداروں میں شامل ہوتا ہے، یہ منسٹری، وفاقی منسٹری ان منسٹریز میں شامل ہوتی ہے جو زمانے بھر میں بدنام ہے کرپشن کے نام پر، اور اگر ان کا سالانہ اس منسٹری کا یعنی ان کی تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز یا ان کے جو الاؤنسز ہیں ملا کر یوں کہیے کہ اگر 2 ارب روپے ہوں، مگر ان کے جو ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف منسٹریز سے، وہ کئی سو اربوں میں ہیں، اور یہ بات ایک طے شدہ بات ہے۔ اگر 100 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی فنڈز کا ان کے پاس پول ہے تو 50% کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ بتائیے کہ یہ دردناک کہانی یہ آج کی نہیں ہے، یہ ایک دہائی کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پر محیط ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام وہ منسٹریز یا ادارے جو عوامی خدمت کے بجائے جو ایک قوم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں اور نہ صرف بے جا اخراجات بلکہ کرپشن کا منبع بن چکے ہیں، ان کا خاتمہ آج ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کو ختم کرنا آج میرا فرض اولی ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا، اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، جو کروڑوں عوام کی جیب کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں، ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت
رکھے گا انشاءاللہ، اور میرا آپ سے وعدہ ہے زندگی رہی تو اگلے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ بہت سالڈ فیصلے اس حوالے سے آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں بھی چین کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا ایک بہت بااعتماد دوست ملک ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے برادر ممالک کے دورے کیے۔ سعودی عرب پاکستان کا ایک انتہائی بااعتماد برادر ملک ہے، وہاں پر اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر اپنے بھائی جناب محمد بن زائد سے مل کر آیا۔ انہوں نے بھی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹ کی ہے، اور جو الیکشن سے پہلے جو انٹرم دور تھا، اس زمانے میں اس وقت کے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ خود جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ کویت بھی، اور UAE بھی، اور سعودی عربیہ بھی، اور اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے۔ میں آج آپ کو انتہائی اطمینان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس اب ہو چکی، اور اس سرمایہ کاری کے اتنے بڑے موقع کو مکمل طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے پورا نظام وضع کر لیا ہے، اور SIFC کے ذریعے انشاءاللہ یہ سرمایہ کاری صنعتی شعبے میں، زرعی شعبے میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور معدنیات میں یہ سرمایہ کاری انشاءاللہ اگلے مہینوں اور سالوں میں انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طریقے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے گامزن ہوگا، مگر اس سے پہلے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اس ماحول کو یہاں پر یقینی بنانا ہے جس کے ذریعے صرف بیرونی سرمایہ کاری نہیں، اس سے پہلے جو اندرونی سرمایہ کاری ہے اس کو ہم یقینی بنائیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے قابل سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، بڑے بڑے ذہین بینکرز ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، اور زرعی شعبے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ پہلے ہمیں جو پاکستان کی جو اپنی جو قوت ہے، اپنی جو بصیرت ہے، اپنے جو اذہان ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ فی الفور بروئے کار لا رہے ہیں، تاکہ اندرونی سرمایہ کاری کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری پھر بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں وہ کیپیسٹی چاہیے تھی، اس کے لیے ہمیں وہ ایکسپرٹ چاہیے تھے، جس کی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت زیادہ وہ اویلیبل نہیں تھی۔ لیکن ان 3.5 مہینوں میں میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ صرف وہ کیپیسٹی بڑی تیزی سے ہم نے پاکستان میں ہم لے آئے ہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ مثال کے طور پر FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا کام ذمہ داری ایک عالمی پائے کی کمپنی کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس کا میں نے کل ایک اجلاس کیا ہے، اس کا ریویو کیا ہے۔ صرف اس 100% ڈیجیٹائزیشن سے جو اس ملک کے خزانے میں
اربوں خربوں کی محصولات ہونی چاہیے تھی، اور جو کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر وہ کرپشن کی نظر ہو رہی تھی، اور کوئی ایسا نظام موجود نہیں تھا جو اس کو سپروائز کر سکتا، اس کو دیکھ سکتا، اس کو روک سکتا، اس کا سدباب کر سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایسے لوگ جو نالائق تھے اور جو پاکستان کے جو دولت وسائل، جو موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس کے تحت وہ وصول کرنے میں ناکام رہے، ان سب کو میں نے ایک طرف کر دیا، اور جو ہمیں باقاعدہ رپورٹس کے مطابق ایجنسیز کی، ان کے مطابق جو اچھے بہترین لوگ تھے ان کو ہم آگے لے کے آئے ہیں۔ اور مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو موجودہ جو فائنینشیل ایئر ہے، رواں سال، اس میں محصولات میں یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ریونیو جمع ہوا ہے۔ یہ بذات خود ایک بڑی خوشائند اور حوصلہ افزا بات ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو سال اب نیا شروع ہونے والا ہے 2024-25، اس میں ہم نے محصولات کے ٹارگٹس جو مقرر کیے ہیں، دیکھنے میں تو وہ بڑے چیلنجنگ ہیں، ایمبیشیس ہیں، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمانداری سے محنت کریں گے، اور سب مل کر ہم محصولات کی وصولی کے لیے جدوجہد کریں گے، اور چور بازاری کا خاتمہ کریں گے، کرپٹ پریکٹس کا خاتمہ کریں گے، تو یہ مزید خربوں کے محصولات حاصل ہوں گے۔ ہر جگہ جاتا ہوں تو خدا کے فضل و کرم سے پہلی بات ان سے یہ کرتا ہوں انتہائی عاجزی سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مہربانی سے، انتہائی اعتماد سے، کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں، بلکہ سرمایہ کاری کے لیے، اور اس کے لیے جتنے لوازمات ہیں اس کی ہم نے بھرپور تیاری کی ہے۔ آئندہ ہمارا آپ کا تعلق بڑھے گا سرمایہ کاری کی بنیاد پر، ٹریڈ کی بنیاد پر، کامرس کی بنیاد پر، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کر لے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ دنیا میں ایسی عصر حاضر میں مثالیں ہیں جہاں پر ان ممالک نے صرف ایک دفعہ IMF کے آگے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد زندگی بھر دوبارہ وہ IMF کے پاس نہیں گئے۔ ہم 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ بات میں کوئی عوام کو، آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر میں اپنے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سے ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اس دوڑ میں ہم شریک ہوں، اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ جائیں جو کہ ہم سے پیچھے تھے مگر آگے نکل گئے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو تہس نہس کر دیا گیا، they were raised to ground، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت میں بدل دیا، اور آج وہ دوبارہ اور جو سوریا سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال پاکستان کے لیے کافی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو دین، ہمارا قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کی تعلیم ہمیں یہی ملتی ہے کہ محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو۔
انصاف کرو اور قوم کو خوشحال کرو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ وقت آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہم چین سے 3 لاکھ نوجوان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہر سال ٹریننگ دلوائیں گے اور ان کو ہنرمند بنائیں گے، اور پھر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ان کا موقع ملے گا۔ ہر سال 3 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو۔ اسی طریقے سے اس ملک کے اندر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے، تاکہ یہ جدید علوم جس کے ذریعے اب دنیا ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے گامزن ہے، پاکستان اس دور میں اور اس دوڑ میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے چند انتہائی اہم جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ صنعت کو اور ایکسپورٹس کو اور صنعتی اور زرعی مصنوعات کو سستا بنانے کے لیے، اور ہماری جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں کمپیٹیٹو بنانے کے لیے، یعنی ان کی جو پیداواری لاگت ہے ان کو کم کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت اور ارک ریزی کے ساتھ ان کے لیے بجلی کی قیمت کم کی ہے، اور یہ ایک تاریخی قدم ہے۔ تقریباً 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ملک کے اندر تمام صنعتوں کے لیے، چاہے وہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے یا ایکسپورٹس کے لیے ہے، ان کے لیے 10.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک کوانٹم جمپ ہے، اور اس سے تقریباً ان صنعتوں کے اوپر 200 ارب روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا، اور عالمی منڈیوں میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ اب انشاءاللہ ان کو فروغ ملے گا۔ اور اس بجٹ کی ایک اور اچھے ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنا بجٹ کے اعلان ہونے کے بعد ایک موقع کے اوپر 76,000 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جو تاریخ کا سب سے بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ پوائنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حضرات نے، تجارتی گروپس نے، سب نے اس بجٹ کے اوپر ایک انڈورسمنٹ دی ہے، اور ہم نے بعض ایسے جو ایریاز ہیں جہاں پر کبھی ٹیکس لگا نہیں تھا اور وہاں پر سٹہ بازی ہوتی تھی، اور ریل اسٹیٹ میں اربوں کھربوں وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی، نہ وہاں پر کوئی دھیلے کی امپلائمنٹ، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، کچھ نہیں، صرف فیوچر میں، مستقبل میں بیٹھے بٹھائے اربوں روپے کے منافع کمائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے، اور دوسری طرف سیلڈ کلاس بے بس ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اور دوسری طرف اشرافیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تمام شاہانہ اخراجات وہ بڑے آرام سے استنبول میں اور دوسری جگہوں پر شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ایک غریب آدمی کے لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 2 تولہ سونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سنگل ڈش کھانا کھلانے کے لیے براتیوں کو، وہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا، جب تک اس کو ہم کم نہیں کریں گے، میرے بزرگوں اور بھائیوں، پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت نہیں بن سکتی، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان نہیں بن سکتا، اور وہ لاکھوں روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی، وہ اپنی قبروں میں ان کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اس بات کا اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے
زرعی پیداوار کے لیے بے پناہ ہم نے کاوشیں کرنی ہیں، آئی ٹی کی برآمدات کے لیے نئے ریکارڈ قائم کرنے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس مئی کے مہینے میں ہمارے جو عظیم پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں، انہوں نے اس مئی کے مہینے میں 3 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان بھجوائی ہیں۔ تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ان کو پاکستان کی اس حکومت کے اوپر اعتبار ہے، اور ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں حالات بہتر ہوں گے اور ملک پاکستان عظیم بنے گا۔ اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں نے ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے۔ جو پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا، یتیموں غریبوں کے لیے جو انتہائی قابل بچے اور بچیاں تھیں، مگر ان کے والدین کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے جس سے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے، ہم نے پنجاب میں 20 ارب روپے کے وظائف ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو دیے تھے۔ آج اس کو ہم نے پاکستان انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا ہے، وہ قائم ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان جو ماضی میں جو فاٹا تھا، اب جو ضم ہو گیا ہے کے پی میں، وہاں پہ ان کے بچوں اور بچیوں کو، بلوچستان کے دور دراز غریب علاقوں کے بچوں اور بچیوں کو، ان کو انشاءاللہ یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے اگلے 5 سال کا جو ایجنڈا ہے اور جو مشن ہے، اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس کی بعض اشاریے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ادارے جو اس ملک کے لیے اربوں روپے کے، کئی 100 ارب روپے کے خسارے کا باعث بن رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، ان کو پرائیویٹائز کر کے، یعنی ان کو بیچ کر ہم وہ رقوم وصول کریں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف اس طرح پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، بلکہ ایسے منصوبے جہاں پر وسائل دستیاب نہیں، مگر وہ منصوبے پاکستان کی ترقی کے اندر بہت بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں، جس طرح داسو ڈیم ہے، جس طرح دیا میر بادشاہ ڈیم ہے، جس طرح پورے ملک کے اندر آئی ٹی کا جال بچھانا، معدنیات ہیں۔ ہم ان تمام ایسے منصوبوں کو جہاں پر ہر سال کئی 100 ارب روپے ڈوب جاتے ہیں، ان کو ہم بیچ کر انشاءاللہ وسائل حاصل کریں گے، اور ایسے منصوبوں کے اوپر جہاں پر پاکستان کی ترقی کا انحصار ہے، ان کو انشاءاللہ ان منصوبوں کو ہم فروغ دیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی طرف سے خلوص دل سے جہاں جہاں اخراجات کی بچت ہو سکتی ہے، اس کو ہم وہاں پر اخراجات بچائیں گے، اور سادگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ حکومت پاکستان اب مزید کارخانے نہیں لگائے گی، کاروبار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا وہ رول یکسر تبدیل کر لے گی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے، نجی شعبے میں تجارت کو نجی شعبے میں فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، حکومت پاکستان ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کی مدد کرے گی، جو کہ کسی بھی ایک جاندار حکومت کا کام ہوتا ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کے اندر زراعت، صنعت، ترقی، تجارت کو آگے لے کر چلے، اور ہم وہ کام کریں گے جس سے کہ ہر جگہ چھاپ لگے گی میڈ ان پاکستان۔ تو یہ ہے وہ ایک خاکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا آج میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی
ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کی 3 حکومتیں تھیں جن میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے کام کیے گئے، یا دوسری حکومتیں تھیں، لیکن جب بھی ایسا ترقی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل یقین ہے کہ اب دوبارہ اس طرح کی کوئی صورت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور جو آپ کی محنت کا پھل انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو ملے گا، اور ترقی کی اس منزل تک ہم کس طرح پہنچیں گے اور ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کریں گے، ان کا میں آج اگر ذکر نہیں کروں گا تو یہ پھر ترقی اور خوشحالی کی کہانی نامکمل ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کی ترقی اور ملکی استحکام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ اسمگلر ہے جو پاکستان کی معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے، ہر وہ بدعنوان ہے جو قوم کو کنگال کر کے اپنی جیب بھر رہا ہے، بجلی گیس کا ہر وہ چور ہے جس کی چوری کی سزا ایمانداری سے بل ادا کرنے والوں کو مل رہی ہے، ہر وہ منافع خور ذخیرہ اندوز ہے جو قوم کو مہنگائی کے ذریعے لوٹتا ہے۔ آپ کی ترقی کے دشمن سالانہ اربوں روپے کے خسارے کا شکار نااہل اور بدعنوان وہ سرکاری شعبے اور ادارے ہیں جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر وہ ٹیکس چور ہے جو صرف پاکستان سے کمانا چاہتا ہے لیکن اس کا حق اسے دینے کو تیار نہیں، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کر عوام کی خدمت کا فرض پورا نہ کرنے والا اہلکار ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو شہداء اور غازیوں کی توہین کرتا ہے۔ سیاسی عدم استحکام آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہذا میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم پاکستانی کو جو ٹیکس دے کر ملک و قوم سے وفاداری نبھاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس ایماندار اور قابل اور عظیم افسر کو، ایک کلارک کو جو تنگ دستی میں وقت گزار کر بھی فرض نبھاتا ہے۔ میں ہر اس عظیم شہری کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنا پیٹ کاٹ کر گیس اور بجلی کے بل ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس عظیم دکاندار کو، تاجر کو اور کاروباری کو اور سرمایہ کار کو جو قوم پر مہنگائی کا ظلم نہیں ڈھاتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عظیم شہیدوں کو جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں دن رات قربان کر رہے ہیں۔ خراج تحسین ہے ان عظیم سیاسی جماعتوں کو اور ان کے زعماء کو جنہوں نے ریاستی مفاد پر سیاست قربان کر دی، جس طرح میاں محمد نواز شریف نے پچھلے دور میں 16 مہینے میں اپنے باقی سیاسی زعماء کے ساتھ اپنی سیاست قربان کر دی مگر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے مستقبل کا راستہ طے کر لیا ہے جس پر پوری ایمانداری اور سختی سے ہم چلیں گے۔ عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی،
قوم کا ایک ایک دھیلا امانت جان کر صرف اور صرف آپ کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر خرچ کریں گے، نجی شعبے کے کاروبار کو فروغ اور سہولت دیں گے انشاءاللہ، سرخ فیتے اور بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے، قرض اور امداد کے بجائے تجارت ہمارا ذریعہ آمدن ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا، شفاف نجکاری کا عمل مزید تیز ہوگا، اربوں روپے کا خزانہ قوم پر نہیں لا دیں گے، ملکی وسائل پر انحصار، ان کی مقدار، معیار اور استعمال کو بڑھائیں گے تاکہ درآمدی اخراجات کو بہت کم کیا جا سکے۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 5 سال میں انشاءاللہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار دے کر بے روزگاری کی کمر توڑ دیں گے، غربت کی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ اور میں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ختاماً اپنے ذاتی اور سیاسی تجربے کی بنیاد پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، آزمائشوں سے گزرے بغیر زندگی میں آسودگی، خوشحالی اور کامیابی کی منزل نہیں حاصل ہو سکتی، لہذا مسلسل محنت، جدوجہد، قربانی اور احسار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں خوشحالی ہمارے قدموں کو چھوئے گی انشاءاللہ۔ سب آج جو ہم فیصلے کر رہے ہیں تو یہ سب ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کر رہے ہیں، جو قیام پاکستان کا اصل مقصد ہے، جو بابائے قوم حضرت قائد اعظم کی قیادت میں برصغیر کے مسلمانوں کا خواب تھا، جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ میرا آپ سے خلوص دل کے ساتھ اور اس خالق کو، مالک کو، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے، لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مگر میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں، اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی معاونت چاہیے، آپ کی مدد درکار ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید واثق ہے کہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہر لمحے ہوگا۔ اس جدوجہد کا آغاز حکومت اور اشرافیہ سے کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ، قوم کے اتحاد، قیادت اور اداروں کی یکسوئی اور مل کر کام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ممکن ہوگا۔ اور اب تک ان 3.5 مہینوں کی جو کامیابیاں ہیں، حقیر کامیابیاں، وہ اسی اتحاد اور یکجوئی اور یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ آئیں آج کے دن یہ فیصلہ کریں، سب مل کر یہ عہد کریں کہ 5 سال میں ملک اور قوم کا مقدر ہم مل کر بدل دیں گے، باتوں سے نہیں، صرف کام، کام اور کام سے۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔